الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس فوارے کے چھینٹوں کا حکم جس کے پانی میں کتا بیٹھا ہو۔ سوال کیا گیا ہے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شہر میں چل رہی تھی اور ایک کتا فوارے کے حوض میں کم از کم 3 منٹ بیٹھا رہا، پھر فوارہ چلنے لگا اور اس کا پانی اتنا اونچائی تک جا رہا تھا کہ تقریباً 3 منزلہ عمارت کے برابر ہو جائے۔ یہ فوارہ بہت بڑا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ فوارے کا پانی بار بار گھوم کر دوبارہ اوپر جاتا ہے، یعنی وہی پانی جس میں کتا بیٹھا تھا اوپر اچھل کر واپس نیچے آتا ہے۔ ہوا کے ساتھ وہ پانی ہم پر بھی آ گرا، حالانکہ ہم کافی فاصلے پر تھے۔ اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے گھر کے تمام افراد میں کتے کی نجاست نہ پھیل گئی ہو، فرش، فرنیچر، برقی آلات اور دیگر چیزیں اس نجاست سے متاثر نہ ہو گئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس طرح کی ناپاک ہو چکی ہوں کہ میں کبھی بھی پاک نہیں ہو سکوں گی، اور میری چیزیں بھی، پھر اسی وجہ سے میری نماز اور روزہ بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ براہ کرم جلد جواب دیں، یہ بات مجھے بہت پریشانی میں ڈال رہی ہے۔ میں سب کچھ کس طرح پاک کروں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہر چیز کو 7 بار اور 1 بار مٹی کے ساتھ دھونا ممکن نہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ کتا فوارے یا تالاب میں چاہے 3 منٹ بیٹھا ہو یا کم از کم یا زیادہ، اس سے عام طور پر پانی کی طہارت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ فواروں اور تالابوں میں پانی کافی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام احمد حدیث نمبر 11391، ابو داؤد حدیث نمبر 67، ترمذی حدیث نمبر 66 اور نسائی حدیث نمبر 324 نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ کے لیے بضاعہ کے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، حالانکہ اس کنویں میں کتوں کا گوشت، حیض کے کپڑے اور لوگوں کا گند پھینک دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ سنن نسائی کی روایت 325 میں ہے کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے گزرا جب آپ بضاعہ کے کنویں کے پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ اس کنویں سے وضو کرتے ہیں حالانکہ اس میں بدبودار چیزیں پھینکی جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بضاعہ کا کنواں ایک بڑا کنواں تھا جس میں 2 قلے سے بھی زیادہ پانی ہوتا تھا، چنانچہ ان چیزوں کے گرنے سے اس کا پانی متغیر نہ ہوتا تھا، اور اصول یہی ہے کہ زیادہ پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس کی رنگت، ذائقہ یا بو تبدیل نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تحفۃ الاحوذی شرح سنن الترمذی۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس پر اجماع ہے کہ جب پانی نجاست یا کسی اور چیز کے غلبے سے بدل جائے تو وہ حصول طہارت کے لیے قابل استعمال نہیں رہتا۔ اسی طرح سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے بضاعہ کے کنویں سے پانی پلایا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاستذکار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، واضح رہے کہ بضاعہ کے کنویں والی حدیث عام ہے، لیکن اس سے وہ صورت خاص کی جاتی ہے جب پانی نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو جائے۔ ایسی صورت میں اجماع کے مطابق ایسا پانی ناپاک ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے، ابن منذر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اہل علم کا اجماع ہے کہ جب زیادہ پانی مثلا سمندر، دریا وغیرہ کا حصہ ہو اور اس پانی میں نجاست پڑے اور اس کے رنگ، ذائقہ یا بو میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو وہ اپنی حالت پر باقی رہتا ہے اور اس کے ذریعے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39۔ فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 84 میں ہے، پانی کی اصل حالت پاکیزگی ہے، اگر اس کا رنگ، ذائقہ یا بو نجاست سے بدل جائے تو وہ ناپاک ہے، خواہ پانی کم ہو یا زیادہ، لیکن اگر اس میں نجاست کی وجہ سے تبدیلی نہ آئے تو وہ پاک ہے۔ لہذا مذکورہ دلائل کی روشنی میں فوارے یا اس جیسی کسی جگہ سے اڑنے والا پانی اپنی اصل کے اعتبار سے صرف پاک ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ طہور ہوتا ہے۔ طہور سے مراد شریعت کی اصطلاح میں ایسا پانی ہے جو نہ صرف خود پاک ہو بلکہ دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لہذا اسے وضو اور غسل کے لیے استعمال کرنا درست ہے، اور یہ پانی چیزوں سے نجاست دور کرنے میں بھی کام آ سکتا ہے جب تک یقین سے معلوم نہ ہو جائے کہ کوئی نجاست اس کے کسی وصف یعنی رنگ، ذائقہ یا بو کو بدل چکی ہے، اور آپ کے ذکر کردہ معاملے میں ایسا ہونا ممکن ہی نہیں، یعنی چلتے وقت فوارے کے چینٹے آپ پر پڑنے سے پانی تبدیل نہیں ہوا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بضاعہ کے کنویں سے وضو کیا کرتے تھے، باوجود کہ اس میں نجاستیں ڈالی جاتی تھیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ پانی تھوڑی نجاست سے متاثر نہیں ہوتا۔
علامہ شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب پانی کے پاک ہونے کا یقین ہو اور ناپاک ہونے میں شک ہو تو اس سے وضو جائز ہے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ پانی پاک ہے، اور اگر پاکی یا ناپاکی دونوں میں سے کسی پر بھی یقین نہ ہو تب بھی اس سے وضو جائز ہے، کیونکہ اصل حکم پانی کی پاکیزگی ہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المہذب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا جب تک یقین نہ ہو کہ کپڑوں پر ناپاکی لگی ہے تو اصل یہ ہے کہ کپڑے پاک ہیں، انہیں دھونا لازم نہیں، ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 108۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادتوں میں ہی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی وسوسوں کو جگہ نہ دے، کیونکہ جب وسوسہ انسان پر قابو پا لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 209560۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔